السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله واللہ واسع علیم۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہادی و رہنما بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں ضروری ہدایات دے دی ہیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ ہم اپنے معاملات سارے کے سارے معاملات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ رب العزت کا کلام ہمیں سنایا ہے قرآن کریم، اور جو قرآن کریم کے علاوہ وحی نازل ہوئی ہے احادیث کی صورت میں، ہم ساری تعلیمات پر عمل شروع کر دیں تو تب ہم حقیقی متبع اور حقیقی محب بنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو پرامن، باوقار، باحیا، پاکیزہ اور مقدس بنانے کے لیے جو بنیادی تعلیمات دی ہیں، ان ساری بنیادی تعلیمات میں سے بھی سب سے بنیادی تعلیم وہ نکاح ہے۔ جب بچے سن شعور کو پہنچ جائیں، جب وہ بالغ ہو جائیں، بلوغت کو پہنچ جائیں، تو اس کے بعد ان کے نکاح میں دیر کرنا، ان کو بغیر نکاح کے رکھنا، یہ اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جرم ہے، سخت حرام کام ہے۔ گزشتہ خطبے میں بھی جو بل کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ 18 سال کی قید لگائی گئی ہے کہ 18 سال سے پہلے کوئی اسلام قبول نہیں کر سکتا، اس پہ تو ہم نے آواز اٹھائی اور اللہ کے فضل سے وہ اسلامی نظریاتی کونسل سے ریجیکٹ ہو گیا ہے۔ لیکن کچھ ذمہ داری ہماری بھی ہے نا۔ ہم حکمرانوں کو تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ ایسے قوانین بناتے ہو جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں، جبکہ ہم میں سے ہر ایک اپنے گھر کا مسئول ہے، حکمران ہے، اور اس کو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیا ہم کتاب و سنت کے سارے اصولوں کو اپنے گھروں میں لاگو کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ پہلے تو قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ اللہ رب العزت نے حکماً ارشاد فرمایا، یہ حکم ہے اللہ رب العزت کا جس پر عمل کرنا لازم ہے۔ فرمایا کہ تم معاشرے میں جتنے بھی بغیر نکاح کے لوگ ہیں ان کا نکاح کر دو۔ آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے معاشرے میں، جہاں تک آپ کا دائرہ کار ہے، جتنے بھی بے نکاح ہیں، نکاح کے بغیر زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کا فوری طور پر نکاح کر دو۔ اور یہ صرف ہمارے عام معاشرے کی بات نہیں، بلکہ جب غلاموں کا اور لونڈیوں کا دور تھا، تمہارے پاس اگر کوئی غلام یا لونڈی ہے اور وہ سن بلوغت کو پہنچ گئی ہے تو اس کا بھی نکاح کرو۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، غلاموں اور لونڈیوں کا بھی نکاح، حالانکہ وہ آپ کے زر خرید ہیں، آپ ان سے کوئی کام لے سکتے ہیں، آپ ان سے کام کروا سکتے ہیں، وہ آپ کی ملکیت ہیں، ان کی ملکیت کچھ بھی نہیں، جو وہ کمائیں، جو وہ کریں، وہ آپ کا ہے۔ لیکن چونکہ ان کی ذمہ داری بھی آپ پر ہے، لہٰذا ان کا بھی نکاح کرو اگر وہ بغیر نکاح کے ہیں۔ آج ہم اللہ رب العزت کے اس حکم کو بالکل پس پش ڈالے ہوئے ہیں۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ بچوں کو اسلام لانے کا حق ہے، ان کو اس حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا، لیکن کیا بچوں کو مسلمان رہنے کا حق نہیں ہے؟ جو مسلمان پیدا ہو گیا ہے، کیا آپ اس کو یہ حق نہیں دینا چاہتے کہ وہ اسلام پر کاربند رہے، وہ کفر و الحاد میں نہ چلا جائے، وہ بے حیائی میں نہ غرق ہو جائے؟ تو کیا آپ بچوں کو یہ حق نہیں دیتے، اپنی اولاد کو، کہ وہ مسلمان رہ بھی سکیں بعد میں؟
یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس حکم کی کوئی وقت نہیں۔ جیسے ہی بالغ ہو جائے بچہ اور بچی، جیسا میں نے پچھلے خطبے میں عرض کیا تھا کہ 15 سال تو حد ہے بلوغت کی۔ 15 سال جیسے ہی عمر پوری ہو جائے، اس سے پہلے تو بچہ بالغ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کوئی کہے کہ ابھی بالغ نہیں ہے، یہ نابالغ ہے، یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ 15 سال کی عمر ہوتے ہی ہر لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جاتے ہیں، ڈیفینیٹلی، اس میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ اس سے پہلے شبہ ہو سکتا ہے کہ بلوغت کی کوئی اور نشانی پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ آج کل ہمارے معاشرے میں تو 10-11 سال یہ روٹین ہے کہ بچے بالغ ہو رہے۔ تو بلوغت کے بعد جتنا عرصہ اس کا بغیر نکاح کے گزرے گا، اس میں اگر وہ کوئی جرم کر بیٹھتا ہے، کسی گناہ میں ملوث ہوتا ہے، تو جو نگران ہے، جو سرپرست اور سربراہ ہے، اس کی ذمہ داری بنے گی۔ اب 15 سال تو حد ہے۔ 15 سال کے بعد کوئی شبہ نہیں رہ جاتا کہ یہ لڑکا اور لڑکی بالغ ہو چکے ہیں، بالکل بالغ ہو چکے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں جو اگلی آیت ہے نا، ایک تو ہمارا بہانہ یہ ہے کہ جی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں گے تو خرچے کیسے پورے ہوں گے جی؟ خرچہ کون برداشت کرے گا جی؟ اگلا خاندان آ جائے گا جی، پرائی بہو آ جائے گی گھر میں، اس کے بھی اخراجات ہیں، پھر بچے ہو جائیں گے، ان کے بھی اخراجات ہیں۔ تو اخراجات کون پورا کرے گا؟ بھئی اگر آپ کے 5 بچے ہیں تو 10 بھی تو ہو سکتے تھے۔ اگر آپ کے 10 ہوتے تو آپ کیسے اخراجات پورے کرتے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب نکاح ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، تو آٹومیٹیکلی انسان ذمہ دار بن جاتا ہے، اس کے کندھوں پہ بوجھ آ جاتا ہے۔ پھر وہ خود سوچتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ تمہارے خیال میں اگر یہ خدشہ ہو کہ ان کے خرچے کون اٹھائے گا، ان کے اخراجات کون پورے کرے گا، ہمارے پاس تو مال نہیں ہے، فرمایا کہ اگر وہ کنگال ہوں تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ نکاح کی برکت سے اگر وہ کنگال بھی ہیں تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے، خاص رحمت سے ان کو غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ رب العزت بہت فراخی والا ہے اور بہت علم والا ہے۔ اس کے پاس بڑا رزق ہے، ساری کائنات کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ یہ تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ خرچے کیسے پورے ہوں گے۔ بالکل یہی انداز اللہ رب العزت نے اس وقت اپنایا جب بچوں کو قتل کرنے سے منع کیا کہ اپنے بچوں کو اس خدشے سے قتل نہ کرو کہ بعد میں ان کو کھلائے گا کون، پلائے گا کون، بڑے ہو جائیں گے تو خرچے کون پورے کرے گا، ان کی روٹی کون پوری کرے گا۔ فرمایا وہ اللہ میرے ذمے ہے، وہ میرے ذمے ہے، تمہیں کوئی اجازت نہیں کہ تم بچوں کو قتل کرو، ان کو جینے دو، جو رزق میں نے مقدر میں کیا ہے میں نے انہیں دے کے رہنا ہے، یہ میرا معاملہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین میں انسان تو انسان ہے، جانور تو جانور ہیں، حشرات الارض تک، زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں جو حرکت کرتی ہو، جس کو رزق کی ضرورت ہو، اللہ فرماتا ہے اس کا رزق میرے ذمے ہے۔ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس کا رزق تو میرے ذمے ہے۔ جو اللہ نے اپنے ذمے چیز لی ہے وہ ہم اپنے ذمے لیتے ہیں، اور جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو ہم پورا نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تو میری ذمہ داری ہے کہ نکاح کے بعد اخراجات تو میں نے پورے کرنے ہیں، تم نے نہیں کرنے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نوجوانوں کو خطاب فرمایا۔ یہ سورہ نور کی آیت تھی جس کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ اور تشریح پیش کی۔ اس سے بالکل متصل اگلی آیت ہے کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جن لوگوں کو ابھی نکاح کی فرصت نہیں، کوئی ایسی مجبوری بن گئی ہے
حالات ایسے آ گئے ہیں کہ فوری طور پر نکاح نہیں کر سکتے، تو وہ بھی پاک دامنی اختیار کریں۔ پھر ان پر لازم ہے کہ پاک دامنی کے جتنے تقاضے ہیں سب کو پورا کریں۔ اور وہ تقاضے کیا ہیں، کیسے پورے کرنے ہیں، طریقہ کیا ہے؟ ایک تو ہماری مجبوریاں ہیں نا، شریعت نے ان کو مجبوریاں نہیں کہا، تو قرآن میں آپ نے سن لیا کہ جی رزق نہیں ہے، جی کھانے کے اسباب نہیں، کمائی نہیں ہے، جی کیسے پورا کریں گے؟ یہ بہانہ نہیں ہے، کوئی اور وجہ بن سکتی، کوئی خاندانی، کوئی معاشرتی مسئلہ بن سکتا ہے، کوئی گھریلو ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ ابھی کچھ عرصے کے لیے 6 مہینے، سال، 2 سال کے لیے نکاح کرنا، اس میں تاخیر کرنی لازمی ہو جاتی ہے، تو پھر پاک دامنی کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں، خاص نوجوانوں سے خطاب فرمایا، نہ بچوں سے نہ بوڑھوں سے، نوجوانوں سے، لڑکوں سے خطاب فرمایا۔ شاب اسے کہتے ہیں جو بلوغت کی حد کراس کر جاتا ہے، جو بالغ ہو جاتا ہے، چاہے وہ 10-12 سال کی عمر میں ہو جائے یا آخری حد کو لمٹ جو 15 سال کی ہے اس کے بعد ہو، جو بھی جوان ہو چکا ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے نکاح کرنے کی، فوری نکاح کرے، فوری نکاح کر لے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، فرمایا کہ اگر آپ نے آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے تو ذریعہ نکاح ہے، اپنے کردار کو محفوظ رکھنا ہے آلائشوں سے، بے حیائی سے، تو علاج اور نسخہ نکاح ہے، یہی تمہیں بچا سکتا ہے۔ نکاح کے علاوہ تمہیں اس معاشرے میں برائی سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ اگر کوئی ایسی مجبوری بن گئی ہے جو واقعی مجبوری ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے نکاح کرنا، مثال کے طور پر آپ سفر میں کہیں چلے گئے ہیں، پہلے دور میں لمبے لمبے اسفار ہوتے تھے، کئی سال سفروں میں گزر جاتے تھے، ممکن نہیں کہ میں وہاں نکاح کروں، واپس جاؤں گا تو نکاح کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جو ابھی بالفور نکاح نہیں کر سکتا وہ روزوں کو لازم پکڑ لے، اس پر نفلی روزے لازم ہیں، وہ نفلی روزے کثرت سے رکھے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، نکاح کے بعد، نکاح کے علاوہ اگر کوئی چیز تمہیں معاشرے کی برائیوں سے بچا سکتی ہے تو وہ نفلی روزہ ہے۔ پھر جب تک تمہارا نکاح نہیں ہو جاتا تم کثرت سے نفلی روزے رکھ کے اپنے کردار کو محفوظ کرو۔ آج جو نوجوان نکاح بھی نہیں کرتا اور نفلی روزے رکھ کر بھی اپنے کردار کی حفاظت نہیں کرتا، اللہ کی قسم، یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، وہ کبھی پاک دامن نہیں رہ سکتا۔ آپ کی نظروں میں ہوگا، آپ سمجھتے ہوں گے کہ وہ پاک دامن ہے، لیکن وہ پاک دامن نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ یا پاک دامن آپ کو نکاح رکھے گا، اگر کوئی انتہائی مجبوری ہے تو پھر نفلی روزوں کی کثرت تمہیں گناہوں سے محفوظ رکھے گی، ورنہ نہ تمہاری آنکھوں کو کوئی بچا سکتا ہے گناہ سے اور نہ تمہارے کردار کو کوئی گناہ سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ آج ہم نے کیا بہانے بنائے ہیں جی، پاؤں پہ کھڑا ہوگا، تعلیم مکمل ہوگی۔ کیا جو شادی شدہ ہیں ان کی تعلیم حاصل کرنے کی اہلیت اور صلاحیت ختم ہو جاتی؟ بلکہ اور بڑھ جاتی ہے، اس کا دماغ یکسو ہو جاتا ہے، اس کے دل و دماغ میں اور طرح کے کوئی روابط نہ خدشات کچھ بھی نہیں رہتے ہیں، وہ یکسو ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے معاملات یہاں ہیں، تعلیم کیوں نہیں حاصل کر سکتا؟ کتنے ایسے بڑے بڑے دنیا میں اسکالرز بھی ہیں اور علماء بھی ہیں جنہوں نے اپنی 40 سال کی عمر کے بعد پڑھنا شروع کیا، بال بچے والے ہیں، بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے علماء بن گئے۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ تعلیم مکمل نہیں ہوتی؟ یہ بالکل بیکار بہانہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کے بعد جی پاؤں پر کھڑا ہونا، پاؤں پر کھڑا ہوتے ہوتے 40 سال ہو جاتے ہیں، 30 سال تو مست ہے نا۔ ہمارے معاشرے میں عمومی رواج یہ ہے کہ 30 سال سے پہلے شادی ہوتی نہیں۔ اگر بلوغت کی آخری حد کو دیکھیں 15 سال، تو تب بھی 15 سال وہ گناہوں کی دلدل میں ہے، وہ بے حیائی میں پھنسا ہوا ہے،
وہ برائی میں پھنسا ہوا ہے۔ میں نے پچھلے خطبے میں بھی پچھلے کئی خطبات میں یہ پہلے بھی مثال دی ہے کہ ایک شخص جب اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے نا، چاہے وہ روکھی سوکھی کھا کے بھرا ہوا ہو، گھر میں چٹنی بنا کر اس نے روٹی کھا لی نا پیٹ بھر کے، بعد میں وہ بازار میں جائے اور ادھر لگے ہوئے روسٹ بھی اس کو اپنی طرف راغب نہیں کرتے، اس کا پیٹ اس کو اجازت نہیں دیتا، وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، یار میرے پیٹ میں جگہ ہی نہیں ہے، میں کیسے اس کو کھا لوں۔ اس کو دعوت بھی ملے تو نہیں کھائے گا کیونکہ اس کے پیٹ میں جگہ ہی نہیں ہے، وہ سیر ہو چکا ہے۔ اس کے برعکس ایک بھوکا ہے، بھوکا شخص ہے، کھانے کو نہیں ملا، فاقے سے ہے، وہ جو بھی چیز کھانے پینے کی دیکھے گا اس پر حملہ کرے گا۔ اس نے تو اپنی بھوک کو مٹانا ہے نا، اس کے لیے چوری کرنی پڑے چوری کر لے گا، ڈاکہ مارنا پڑے ڈاکہ مار لے گا، نکمی سے نکمی چیز بھی اس کو کھانے کی ملتی ہے تو فوراً وہ ہڑپ کرے گا تاکہ میری بھوک ختم ہو۔ بالکل ایسے ہی جس طرح انسان کو جسمانی بھوک لگتی ہے نا، یہ ایک طلب ہے، انسان کی فطری طلب ہے، ہر انسان میں ہوتی ہے، اسی طرح جنسی طلب بھی ایک فطری طلب ہے۔ جیسے ہی انسان بالغ ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ طلب شروع ہو جاتی۔ اب 1000 دفعہ کہتے رہیں کہ 15 سال اس نے 30 سال کی عمر تک 15 سال جو کم از کم اس نے گزارے ہیں اس نے بھوکے ہی گزار لیے ہیں، اس نے اپنی طلب پوری نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے آپ دھوکے میں خود بھی پڑے ہوئے لوگوں کو بھی رکھ رہے ہیں۔ ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، خصوصاً آج کے معاشرے میں جب بے حیائی، فحاشی، عریانی عام ہے، ہر بچے بوڑھے جوان کی دسترس میں ہے سب کچھ۔ ہمارا سوشل میڈیا ساری برائیوں کی جڑ ہے، ہر قسم کی برائی، ہر قسم کا گناہ، ہر قسم کی فحاشی اور عریانی کوئی بھی شخص کسی بھی وقت دیکھ سکتا ہے۔ اور اوپر سے یہ جو پرائیویسی والا خوشنما نعرہ جو ہے مغرب سے آ گیا۔ اسلام میں اس پرائیویسی کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ اسلام نے کسی فرد کو کسی بھی عمر کے کسی بھی حصے میں اس کو بالکل سب لوگوں سے تنہا ہونے کی اجازت نہیں دی۔ کسی بھی حصے میں بچہ ہے تو والدین کی کسٹڈی میں ہوگا، ان کی نگرانی میں ہوگا، وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا کر رہا ہے۔ جوان ہوتے ہی شادی ہو جائے گی، شریعت کہتی ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، کوئی چیز چھپی اور ڈھکی نہیں ہوتی، کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی۔ اب کون سی پرائیویسی آپ اسلام سے ہٹ کر تلاش کرتے ہیں؟ یہ بچوں کی پرائیویسی ہے، بچے اپنے اپنے کمروں میں ہیں، الگ الگ ان کے ٹیبز ہیں، الگ الگ ان کے گیجٹس ہیں، موبائل ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں آپ کو کوئی پتہ نہیں۔ یہ پرائیویسی کا معاملہ یہ مغرب سے امپورٹ کیا ہم نے۔ بچے آپ کی نگرانی میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک حکمران ہے، اس کی رعایا کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ ایک باپ کی اولاد اس کی رعایا ہے، اس کی بیوی اس کی رعایا ہے، جن کا اس نے خیال کرنا ہے، اس کے اخراجات پورے کرنے ہیں، اور ان کی اسلامی تربیت اور اسلامی تقاضوں کے مطابق ان کو چلانا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، پھر اللہ کے سامنے یہ پرائیویسی والا بہانہ نہیں چلے گا۔ آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے ان کو مکمل اپنی دسترس میں رکھیں، ان کے سارے معاملات آپ کے سامنے ہونے چاہیے کہ کیا کر رہے ہیں۔ بالغ ہوتے ہی ان کی شادی کریں، ان کے نکاح کریں، اس کے بعد پرائیویسی ختم کرنے کے لیے اس کی بیوی ہے، اس کے معاملات اس کے ساتھ جڑ جائیں گے، آپ پھر بھی نگرانی کریں گے، اسلامی اصولوں کے خلاف ان کو چلنے نہیں دیں گے، یہ آپ کی ذمہ داری۔ آپ کی بیوی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح اس کے اخراجات پورے کرنے ہیں، اس کے ناز نخرے اٹھانے ہیں، اس کے معاملات کو سنبھالنا ہے، اسی طرح اس کی اسلامی تربیت کا بھی خیال کرنا ہے کہ وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی۔ اسی طرح بیوی کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر وہ دیکھتی ہے کہ میرے خامند میں کوئی مسئلہ ہے جو شریعت کے خلاف ہے تو اچھے طریقے سے اس کو سمجھائے، کوشش کرے کہ وہ راہ راست پہ آ جائے۔ اسی طرح وہ بطور ماں اپنے بچوں کی رکھوالی کرنے والی ہے، ان کی باقاعدہ وہ نگران ہے۔ باپ گھر میں نہیں ہے تو بچوں کی نگرانی ماں نے کرنی ہے۔ وہ دیکھے کہ میرے بچے کہیں
اسلامی اصولوں سے پھسل تو نہیں رہے، کہیں گناہ کی دلدل میں پھنس تو نہیں رہے؟ کوئی پرائیویسی نہیں ہے، بالکل کوئی پرائیویسی نہیں ہے، بچوں کی کوئی پرائیویسی نہیں، ان کا ہر کام آپ کی کسٹڈی میں، آپ کی نگرانی میں ہونا چاہیے۔ اگر بالفرض آج مجبوری ہے جی، جدید دور ہے، ہر کام میں جناب وہ آن لائن تعلیم بھی ہو گئی ہے، اور بھی معاملات ہیں، انہوں نے جی موبائل یوز کرنا ہوتا ہے، جی انہوں نے کمپیوٹر یوز کرنا ہوتا ہے، لیپ ٹاپ یوز کرنا ہوتا ہے، ان کا کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ ایسی جگہ رکھیں جہاں ہر قسم کا، ہر شخص کا آنا جانا ہو، جیسے ٹی وی لاؤنج ہے، وہ بیٹھے اپنا کام کرے، سارا دن بیٹھ کے کرے، اس کی تعلیم کا مسئلہ ہے، اس کی ریسرچ ہے، جو بھی ہے وہ کرتا رہے، لیکن وہ اوپن بیٹھا ہوا ہو، اس کو پتہ ہو کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے، کسی بھی وقت کوئی بھی آتا ہے وہ میرے معاملات کو دیکھتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اگر آپ نے اس کو پرائیویسی دے دی، اس کے بعد وہ گناہوں میں ملوث ہو گیا تو آپ ذمہ دار ہیں۔ تو جیسے ہی بلوغت ہوتی ہے، اگر آپ شادی کر دیں، 80% ہمارے معاشرے کی بے حیائی کے مسائل حل ہو جائیں، 80% مسائل حل ہو جائیں گے، تجربہ کر کے دیکھ۔ جیسے ہی بچے بالغ ہو جائیں آپ ان کی شادی کر دیں، بس۔ آپ کی بیٹی ہو تو وہ بھی تو گھر میں بیٹھی رہتی ہے نا، اپنی بیٹی کو بھی تو آپ نے 30 سال بٹھا کے رکھا ہے، بلوغت کے 15 سال بعد تک بھی، تو اگر کسی کی بیٹی کو آپ بٹھا لیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی بیٹی کسی کے گھر میں جا کر ان کی بیٹی بن گئی ہے، تو ان کی بیٹی آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی بن گئی ہے۔ جس طرح اپنی بیٹی کے اخراجات آپ نے 15 سال اور اٹھانے تھے شادی لیٹ کر کے، تو کسی کی بیٹی کے اخراجات اٹھا لیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ اپنے بچے کے اخراجات، ویسے بھی تو تعلیمی اخراجات، بیماری کے اخراجات، سارے معاملات آپ لاکھوں روپے اس کے افورڈ کرتے ہیں نا، تو اگر اس کے 1-2 بچوں کی آپ پرورش کر لیں گے جب تک وہ اپنا کمانے نہیں لگ جاتا، تو کون سی آفت آ جائے گی؟ جبکہ اللہ نے فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق تو میرے ذمے ہے، اور اللہ نے فرمایا إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ کنگال ہوں گے، ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، روزگار نہیں ہوگا، میں اپنے فضل سے ان کو غنی کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عہد کا آپ حال دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹیوں کی شادی کی۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کو دیکھیں، کیا 30 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی کہ 20 سال کی عمر میں ہوئی؟ جیسے ہی بلوغت کو پہنچی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہو گیا۔ علی رضی اللہ عنہ کا بھی مال اسٹیٹس نہیں دیکھا کہ کچھ کرتا بھی ہے کہ نہیں، میری بیٹی کو بھوکا رکھے گا یا کھلائے گا۔ خود علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے، صحیح بخاری میں ہے کہ میں نے کچھ پیسے جمع کیے تھے، کچھ مال جمع کیا تھا تاکہ میں اپنی شادی پر ولیمے وغیرہ میں صرف کروں، وہ اونٹنیاں خریدی ہوئی تھی، اونٹنی خریدی تھی، اور میرا ارادہ تھا، میں نے ایک بندے سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم نے وہاں سے جا کر وہ گھاس کاٹنی ہے، وہ گھاس بعد میں ایندھن کے طور پر سنار اور لوہار استعمال کرتے تھے، ان کو آ کر بیچیں گے، اور جو کمائی ہمیں ملے گی، جو ہم مال کمائیں گے، وہ میں اپنی شادی میں خرچ کر لوں گا۔ یعنی پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو مال و متاع ہے یہ اونٹنی بیٹھی ہوئی ہے، یہ تیار کی ہے، اس کے بعد اس پہ صرف عارضی جو اخراجات ہیں ولیمے وغیرہ کے، وہ پورا کرنے کے لیے ہم جا کر وہ کریں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ ابھی انہوں نے جانا تھا تو اس سے پہلے ان کی اونٹنی کو سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے جان سے مار دیا۔ وہ واقعہ مشہور ہے، اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب پی ہوئی تھی، تو آ کے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ یہ حالات تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی سب سے مقدس اور معتبر ہستی ہیں، سب سے شان اور مقام میں زیادہ ہیں، کیا ہماری ناک، ہماری انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نکاح، ایک دن ایک عورت آئی، اللہ کے رسول اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنے نفس کو آپ کے لیے پیش کرتی ہوں، آپ نکاح کر لیں میرے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے، مزید پہلے ہی زیادہ نکاح کیے ہوتے، آپ خاموش ہو گئے۔ ایک صحابی کھڑا ہوا، اللہ کے رسول اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو میرا کر دیں۔ یہ دیکھیں شادیاں کیسے ہوتی تھیں، نکاح کیسے ہوتے تھے، گھر آباد کیسے ہوتے تھے، اور ہمارے وہ جو نخرے ہیں اور ہمارے جو لوازمات ہیں وہی لاکھوں میں چلے جاتے ہیں، منگنیاں ہیں، اور اس کے بعد پتہ نہیں کون کون سی شادی سے پہلے ولیمے سے پہلے کے جو اخراجات ہیں۔
جو بالکل اسلام میں ان کا کوئی تصور نہیں، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لی اور اس وجہ سے ہم نکاحوں میں تاخیر کر رہے ہیں، جی اتنا کچھ ہوگا تو نکاح کریں۔ کہتا اللہ کے رسول میرا نکاح کر دیں۔ آپ نے فرمایا حق مہر لے کے آؤ، حق مہر لے کے آؤ۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس یہ چادر ہے، ایک ہی چادر ہے بڑی، جس سے میں نے اپنا سطر بھی ڈھانپا ہوا اور کندھوں پہ بھی ڈالی ہوئی ہے کہ نماز پڑھ سکوں، نماز میں کندھے ڈھانپنا ضروری ہوتا ہے۔ فرمایا کہ میرے سے ابھی اس چادر کا کیا کرو گے؟ اس کو اگر 2 ٹکڑوں میں ہم کاٹ دیں، نہ تیرے کام نہ کسی اور کے کام، یہ پوری نہیں آئے گی کسی کے لیے بھی، جاؤ کوئی اور چیز ڈھونڈ کے لاؤ۔ کہتے اللہ کے رسول میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ فرمایا جاؤ ڈھونڈو، چاہے لوہے کا ایک چھلا ہی مل جائے، لوہے کا چھلا ہمارے پاس 54 یعنی 1 روپے سے بھی کم میں مل جاتا ہے، اتنی حقیر چیز لے کے آؤ، میں اس چھلے کے عوض اس کو حق مہر بنا کر تمہاری شادی، تمہارا نکاح کر دیتا ہوں۔ صحابی ڈھونڈتا رہا، اس کو لوہے کا ایک چھلا بھی نہیں ملا۔ کہتے اللہ کے رسول میں عاجز آ گیا ہوں، بہت ڈھونڈا ہے، لوہے کا ایک چھلا بھی نہ کسی سے ملا ہے، نہ ویسے مجھے ملا، میرے پاس کچھ نہیں۔ فرمایا چلو صحابی قرآن آتا ہے، کوئی صورتیں یاد ہیں تو بتاؤ۔ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے یاد ہے۔ فرمایا زوجتکھا بما معک من القرآن، میں اسی قرآن کے عوض تمہارا نکاح اس عورت سے کرتا ہوں، تم شادی کے بعد نکاح کے بعد یہ قرآن اسے بھی پڑھا دینا، تمہارا حق مہر ادا ہو جائے۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اگر ہم آج کہتے ہیں رشتے اچھے نہیں ملتے، ہم کہتے ہیں ہم نے سٹینڈرڈ ہی ایسے بنا لیے ہیں۔ آپ نے کہا پہلے تو ذات برادری کا بیریئر لگا دیا کہ یہ ذات برادری ہوگی، ہم شاہ ہیں تو کوئی شاہی عورت ملے، یہ شاہی مرد ملے جس سے شادی ہو، پھر ہم ارائی ہیں تو ارائی ہو، گجر ہے تو گجر ہو، راجپوت ہے تو راجپوت ہو، پھر اتنی پڑھی لکھی ہو جی، یا اس کا سٹیٹس یہ ہو، اس کے گھر والے ایسے ہوں، اس کا باپ اتنا بڑا لینڈ لارڈ ہو تو تب ہم شادی کریں۔ یہ جو بیریئرز ہم نے بنائے ہیں، ان بیریئرز نے ہمیں شریعت پر عمل کرنے سے روکا ہوا، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ آج آپ یہ سارے بیریئرز گرا دیں، میں قسم سے کہتا ہوں، حلفیہ طور پر کہتا ہوں، شادیوں میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی، سب ختم ہو جائے۔ آپ بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں ہمارے سے بھی بڑا ہو سٹیٹس میں، اگر آپ اپنے سے نیچے سٹیٹس والے سے شادی کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ سلوک بھی اچھا کرے، وہ آپ کی بیٹی کو اور زیادہ اچھے طریقے سے رکھے گا کہ اس کا سٹیٹس لو ہے۔ جب آپ اوپر والوں کو دیکھیں گے، آپ ان سارے سٹیٹسوں کو ختم کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، 4 وجہ سے کسی عورت سے لوگ شادی کرتے، لحسنھا ولجمالھا ولحسبھا، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، ولمالھا، اس کے مال کی وجہ سے۔ یہ 3 جو آپ خصوصیات رکھتے ہیں، چوتھی ہے دین۔ فرمایا ان تینوں کو ختم کر دو، دین کی وجہ سے شادی کرو، اللہ رب العزت تمہیں برکتیں نصیب فرما۔ فاظفر بذات الدین، کامیاب ہونا چاہتے ہو، شادی کو کامیاب کرنا چاہتے ہو، خاندانوں میں کامیابی لانا چاہتے ہو، تو پھر دین کو انتخاب کرو، انشاءاللہ اللہ رب العزت باقی سب کچھ ٹھیک کر دے۔ اگر ہم یہ بیریئرز ختم کر دیں تو انشاءاللہ آج بھی ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور ہمارے معاشرے کی میں نے بتایا 80% سے بھی زیادہ خرابی اس نکاح نہ ہونے سے ہے۔ جب کسی کا پیٹ بھر جائے گا نا گھر میں ہی، تو باہر دیکھ کر بھی اس کو رغبت نہیں ہوگی کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے، پیٹ میں جگہ ہی نہیں ہے۔ جب بھوکا ہوگا اور اس کے سامنے پھر روسٹ ایسے اس کے سامنے کیا جائے گا، اس کو دکھایا جائے گا، للچایا جائے گا، تو بتاؤ وہ جھپٹے گا کہ نہیں جھپٹے گا؟ پھر کہتے ہیں جی برائیاں عام ہو گئیں، کیا کریں جی، ریپ کیسز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں جی، عورتوں پر اتنے حملے ہو رہے ہیں، وہ ہوں گے بھی۔ عورتوں کو آپ نے مزین کر کے لباس اتروا کر بازاروں میں پھینکا ہے، راستوں میں پھینکا ہے، اور ادھر اس کو بھوکا رکھا ہوا ہے، اس کی طلب پوری کرنے کا کوئی سبب جو شرعی ہے وہ اس کو میسر نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہ جھپٹے گا، وہ درندہ بنے گا۔ بھوکا ہو تو کیا کرے گا؟ یہی کرے گا نا، جھپٹے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس طرف بھی توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔